میں اللہ کی اس گھر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے آپ کے جج سے کہا، جج سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے جب کوئی فیصلہ آ جائے اور یہ ایک چیز ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے، میرا جو مخالف ہے وہ دعویٰ کرتا کہ یہ چیز میری ہے، ہم دونوں میں سے مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ میری ہے، اور میرا جو مقابل ہے وہ کہتا کہ میری ہے، ہم دونوں میں سے مدعی کون ہے کہ جو گواہ پیش کرے؟ اور ایک یہودی اور ایک فوٹو اسٹیٹ مسلمان یعنی منافق، دونوں کا جھگڑا ہو گیا کسی چیز میں۔ منافق بار بار کہہ رہا ہے کہ کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں، فیصلے کراتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے کہ میں کسی اور کے فیصلے کو نہیں مانوں گا، میں آپ کے محمد کے فیصلے کو مانتا ہوں۔ آیا ہے، یہودی کہتا ہے کہ کعب بن اشرف تو یہودی ہے ہمارا، میں کعب بن اشرف فیصلہ جانتا بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر اگر فیصلہ جانتا ہے تو محمد بھی جانتا ہے۔ جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کر کے بولے یہودی بھی محمد کے فضل و کمال کا اعتراف کر رہا، لیکن فوٹو اسٹیٹ مسلمان وہ کہتے ہیں کہ نہیں کعب بن اشرف کیا۔ آخرکار مجبور کیا، منافق کو یہودی نے مجبور کیا کہ چلنا ہے محمد کے پاس، تو تھوڑی سی توقع ہوگی، تھوڑی سی امید بند گئی، تھوڑی سی توقع ہو گئی اور امید بند گئی کہ چلو ٹھیک ہے جاتے ہیں، محمد رسول اللہ رئیس الانبیاء بھی ہے، رئیس المسلمین بھی ہے، یقیناً میرے حق میں فیصلے دے گا۔ حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، منافق تھا، لیکن اوپر سے منافق تو مسلمان ہوتا ہے۔ جا کر کے مسئلہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، دونوں طرف کو نبی نے سنا، سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہودی تو برحق ہے۔ واہ واہ، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو یہودیوں کو بھی سلامتی بانٹتا ہے، یہ اسلام ہے جو عیسائیوں کو بھی سلامتی فراہم کرتا ہے، یہ اسلام ہے جو کافروں کو، غیر مسلموں کو، ان کو بھی سلامتی عطا کر دیتا ہے، اسلامی اسلام۔ اب منافق کا چہرہ ہی بدل گیا کہ حضرت مسلمان ہو کر میں مسلمان ہوں، میرے خلاف فیصلہ دیا، جب چیز تیری ہے ہی نہیں ہے، حق تیرا ہے نہیں ہے، تو کیسے محمد آپ کے حق میں فیصلے دے دے؟ لہذا باہر جیسے نکلنے کے بعد کہتے ہیں چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں، اس بات کا تعلق یوں کہا جا سکتا ہے، یوں کہا جا سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے۔ منافق کی نشانی بھی تو یہی ہے، یوں 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 یوں۔ فیصلہ ہو چکا ہے لیکن مجھے شرح صدر حاصل نہیں ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کے حق میں فیصلہ محمد نے دیا لیکن مجھے شرح صدر حاصل نہیں ہے، میرا دل ٹھنڈا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ہم کریں گے عمر کے پاس۔ ان کو پتا تھا کہ عمر جذباتی ہے، ان کو پتا تھا کہ عمر دلیر ہے، عمر کسی کا پرواہ نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا سمجھا شاید حضرت نے کوئی مصلحت سے کام لیا، عمر تو یقیناً میرے حق میں فیصلے دے گا۔ جا کر کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھٹکھٹا کر کے حضرت عمر باہر نکلے، فرمایا سنگر آگلے دے، کیسے آنا ہوا جی؟ کہہ لگے سرکار یہودی نے کہا کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے ہمارا، میرا اور ان کا تنازع جھگڑا ہے، فیصلہ محمد رسول اللہ سے کروا چکے ہیں، فیصلہ نبی نے میرے حق میں دیا بھی ہے، فیصلہ نبی نے میرے حق میں دیا بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمر سے دوبارہ فیصلہ کریں گے، مصلحت والا فیصلہ کریں گے، بہترین فیصلہ کریں گے، خوبصورت فیصلہ کریں گے۔ فرمایا ہاں میں تو خوبصورت فیصلہ کرتا ہوں، ٹھہرے رہو، ادھر ہی ٹھہرو، میں خوبصورت فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اندر گیا، تلوار وہاں سے اٹھا کر کے لایا، دے مارا، گردن اس کی اڑا دی، منافق کی جو کہ فوٹو اسٹیٹ مسلمان بنا ہوتا ظاہری، گردن اس کی اڑا دی۔ فرمایا جو محمد کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہی ہوتا، جو محمد رسول اللہ کے فیصلے کو نہ مانے تو عمر اس طریقے پر فیصلہ کرتا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ کو علم نہیں ہے ان لوگوں کا جن کا گمان ہے، حقیقت نہیں ہے، گمان یہ انہم آمنوا بما انزل الیک، ان کا ایمان ہے اس قرآن پر جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، وما انزل من قبل، کہ آسمانی کتابوں کو بھی، سابقہ کتابوں کو بھی، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، زور لگاتے اور چاہتے کہ شیطان سے، طاغوت سرکش شیطان کعب بن اشرف سے فیصلہ کرائیں گے،
لیکن یہودی کہتا ہے کہ نہیں محمد سے فیصلہ کرائیں گے. یہ فوٹو اسٹیٹ مسلمان جیسے کہ ہمارے والے لوگ واہ واہ ہے محمدی ہے مسلمان ہے. اور فیصلے سارے آپ کے پورے ملک کے اندر کورٹوں کے اندر جو پورا نظام ہے. میں اللہ کی اس گھر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. میں نے آپ کے جج سے کہا, جج سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے جب کوئی فیصلہ آ جائے اور یہ ایک چیز ہے, میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے, میرا جو مخالف ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے, ہم دونوں میں سے مدعی کون ہے, مدعا علیہ کون ہے؟ میرے نبی نے تقسیم کیا اور فرمایا کہ مدعی گواہ پیش کرے گا, سچے گواہ پیش کریں گے. تو اگر مدعی گواہ پیش کرتا ہے تو جس چیز میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ چیز مدعی کو ملے گی, اور اگر مدعی گواہ پیش نہیں کر سکتا تو مدعا علیہ قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے, یہ چیز میری ہے, تو مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ. اور اگر مدعا علیہ انکار کرتا ہے تب بھی مدعی کے حق میں فیصلے دے دیں گے. میں نے کہا کہ یہ تو بعد کا مسئلہ ہے کہ مدعی گواہ پیش کرے گا, مدعا علیہ قسم اٹھائے گا, لیکن تم یہ بتاؤ کہ ایک ہی چیز ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ میری ہے اور میرا جو مقابل ہے وہ کہتا ہے کہ میری ہے, ہم دونوں میں سے مدعی کون ہے کہ جو گواہ پیش کرے, اور مدعا علیہ کون ہے جس کے ذمہ پہ مارا ادھر ادھر گھوما پھرا وہ جج, اس نے اللہ کو رسوا کر, اللہ نے اس کو رسوا کر دیا کہ اس بغیرت نے ظاہر وہ اس کو بالکل واضح نہ کر سکے کہ مدعی کون ہے, مدعا اکیلے. میرا محمد چٹکیوں میں مولویوں کو اس طرح بتاتا ہے اس میں یہ مسائل. ہم تو یہ مسائل چٹکیوں میں حل کرتے ہیں. یہ مسائل تو ہمارے ناک کے اللہ آپ کا بھلا کرے, جیسے مکھی بیٹھ گئی اس کو ہٹاؤ, اس طرح ہم اس کو ہٹا دیتے. یہ تمہارے ججوں کا حال ہے, یہ تمہارے ججوں کا حال ہے. میں بھی تو ملا ہوں نا, میں نے دماغ اس کو گھمائے پھرا ہے. دوسرے بھی جج بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بول پتر, جج بنے ہوئے جج. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جاتا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس قرآن کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے, وَإِلَى الرَّسُولِ محمد رسول اللہ سے فیصلہ کریں, تو فرماتے ہیں رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ, آپ منافقین کو دیکھیں گے, يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, منافقین کو آپ دیکھیں گے بھاگیں گے, آپ سے بھاگیں گے. اب بتاؤ, آج تبلیغی بھی بھاگ رہا ہے, آج ملا بھی بھاگ رہا ہے. مجھے اپنے شیخ کا مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد ہے, فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر مولوی بھی ٹھیک ہو جائے آج سارے اس ملک کے اندر اسلام آ جائے. پارٹی بنی ہوئی ہے کسی پتہ نہیں, کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے سین گروپ ہے, کوئی لام گروپ, کوئی عین گروپ ہے, کوئی فا گروپ ہے, کوئی کیا گروپ ہے, کوئی نون گروپ ہے, کوئی کاف گروپ ہے, کیا گروپ ہے. ہمارا ایک استاد کہتے تھے صرف لام گروپ رہ گیا, وہ بھی لے لو, کوئی گروپ ہی گروپ سارے کے سارے بنے ہوئے, سارے گروپ بنے ہوئے ہیں. اسلام اگر نہیں آ رہا ہے اس کے سامنے رکاوٹ خود ہم لوگ ہیں, خود ہم لوگ مولوی لوگ ہیں, آپ نہیں ہیں, آپ نہیں ہیں. آپ تو سپاہ صحابہ کو بھی ووٹ دیتے ہیں, آپ فا گروپ کو بھی ووٹ دیتے ہیں, آپ سین گروپ کو بھی دیتے ہیں. آپ کا قصور کیا ہے؟ یہ خود مولوی آپ کے ووٹوں کو تقسیم کرتے ہیں, تقسیم کر کے آپ کے 40,000 ووٹ وہ ناکام ہیں, اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ دوسرے گروپوں کا ان کا 21,000 وہ کامیاب ہو گیا. ایک مولوی 21,000 لیتا ہے, دوسرا مولوی اللہ آپ کو بھلا کرے 22,000 لیتا ہے. یہ 43,000 یہ اسلام مسلمانوں کے ووٹ ہے, یہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. درمیان سے 22,000 والا وہ کامیاب ہو جاتا ہے, چاہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کسی بھی پارٹی سے. یہ اس مولوی کو ماتم کرنا چاہیے. قیامت کے دن اس کا گریبان ہوگا, محمد رسول اللہ کا دست مبارک ہوگا. ہم نے اس طریقے پر تقسیم تو کر دیا. کون چاہتا ہے اگر اسلام آئے گا احتساب ہوگا کہ مولوی منظور صاحب تو کیا کھا رہا, کیا پی رہا, طلبہ کے نام پہ کتنا لے رہا ہے, کتنا اڑا رہا ہے. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے